بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، آسمان بنایا تو فوراً بنا دیا، زمین بنائی فوراً بن گئی، لیکن انسان بنانے سے پہلے اللہ نے اس کے چرچے کیے اور فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجوں گا، اپنا نائب بناؤں گا۔ اس وقت تو فرشتے حیران ہو گئے کہ کون بنے گا اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب۔ حیرت ہے، وہ بول پڑے اللہ تو اس کو نائب بنائے گا، اس کو اپنا تو خلیفہ بنائے گا؟ وہ انسان جو زمین پر جا کر لڑائیاں کرے گا، وہ خون ریزیاں کرے گا، مارا پیٹی کرے گا، اختلاف کرے گا۔ کیا فرشتے صحیح نہیں کہہ رہے تھے؟ کیا آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ نہیں رہے ہیں؟ شاید انسان جتنا لڑتا ہے اتنا جانور بھی نہیں لڑتے ہوں گے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ایک انسان جائیداد کے لیے اپنے بھائی کی سپاری تک دیتا ہے۔ یہ حالات ہیں، اور فرشتوں نے کہا تھا کہ اے میرے اللہ، تو انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا، اسے اپنا نائب بنائے گا جو جھگڑے فساد کرے گا۔ فرشتوں کو اللہ نے بڑی دور اندیشیاں عطا کی تھی، وہ دیکھ سکتے تھے، یعنی کہ فرشتے بہت دور کا دیکھ سکتے تھے، تو اللہ نے فرشتوں کو علم سے نوازا تھا۔ فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ انسان دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گا، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ کہہ کر اللہ نے فرشتوں کو خاموش کر دیا اور پھر انسان کو بنایا۔ وہ کیسے؟ فرشتوں سے کہا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ پہلے بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو فرشتوں کے سردار تھے، جو کہ وہ زمین پر آئے اور زمین کی مٹی اٹھانے کے لیے زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مٹی رونے لگی۔ کہا کہ تمہارا احترام ہے لیکن مجھ سے مٹی مت اٹھانا، لے کر مت جانا، کیونکہ مٹی لے جاؤ گے اس سے پھر انسان بنے گا اور اس میں سے کچھ اچھے ہوں گے اور کچھ برے ہوں گے، اور میرا کچھ حصہ جنت میں جائے کچھ جہنم میں جائے مجھے گوارا نہیں۔ مٹی بہت روئی اور جبرائیل علیہ السلام کو مٹی پر ترس آ گیا، وہ بنا مٹی لیے واپس چلے آئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جا کر کہا کہ اللہ وہ بہت روتی ہے، منت کرتی ہے، سماجت کرتی ہے، مجھے لے جانے ہی نہیں دیتی، میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا اب تم مت جانا، تم گئے تھے نا، آ گئے واپس، اب تم مت جانا۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام کو اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی دونوں ترس کھا کر واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل کو بھیجا، انہوں نے مٹی سے کہا تو روتی ہے، میں تیرے رونے پر ترس نہیں کروں گا، میں اپنے اللہ کے حکم پر عمل کروں گا۔ اٹھائی مٹی مٹھی بھری اور اٹھا کر لے گئے، تو اللہ نے اسرائیل سے کہا کہ اسرائیل مٹی اٹھانے تم گئے تھے، تمہیں مٹی پر ترس نہیں آیا، تو جب مٹی کو مٹی میں ملانے کا سمے آئے گا تو ملانے کا کام بھی تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ اس لیے زمین رو پڑی تو میرا جبرائیل ترس کھا کر واپس آ گیا، اور جب ماں بچے کے سرہانے بیٹھ کر موت کے وقت روئے گی تو اس پر ترس کھا کر پھر واپس آئے گا۔ پھر جب بھائی بھائی کے لیے روئے گا تو ترس کھا کر واپس آئے گا، تو جو ترس کھا کر واپس آئے گا وہ نہ جائے گا، جو بالکل ترس نہ کھائے اسی کو بھیجا جائے۔ اسی دن اللہ نے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر فرما دیا۔ مٹی لائی گئی، 39 دنوں تک مٹی پر اللہ نے برسات کی، یعنی کہ مٹی پر غموں کی بارش کی۔ اس لیے ہمیں غم زیادہ ہوتے ہیں اور خوشی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ 39 دنوں تک غموں کی بارش ہوئی، پھر ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی، اسی طرح 40 دن تک برسات برسی۔ اس لیے ہمیں خوشی کم ملتی ہے اور غم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ غم نہ ہوں اور خوشیاں زیادہ ہوں۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ آپ پر پہلے سے ہی غموں کی بارش زیادہ ہوئی ہے، تو بہت خوش رہنے کی تمنا نہ کیا کریں، غموں میں ہی خوشی کا اظہار کیا کریں۔
پھر اسی طرح سے اس مٹی پر ہوائیں چلی، اور جب ہوائیں چلی تو وہ مٹی کھنکنے لگی، جسے قرآن سلفال کہتا ہے۔ اور جب وہ مٹی کھنکنے لگی تو خدا نے اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا، پھر اسے وہ صورت عطا کی ہے جو صورت قدرت کی صورت ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، سوچئے جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، کتنا قیمتی ہے انسان، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کو میری یہ دینی تعلیم کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ حدیث پہلے سے بھی معلوم تھی یا نہیں، اور اگر آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔